السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال تعالی وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان اور آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے آج تقریباً 3 ماہ بعد دوبارہ آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کی دعائیں ہر لمحہ الحمدللہ شامل حال رہیں۔ یہ 3 ماہ کا حبشہ ایتھوپیا کا سفر تھا جو اللہ تعالیٰ نے بڑی عافیت کے ساتھ مکمل فرما دیا۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ انشاءاللہ اخیر میں کچھ باتیں اس نسبت سے بھی عرض کروں گا۔ میرے بھائیو، انسان دنیا میں بھی مسافر کی طرح ہے۔ جو بندہ سفر پہ جاتا ہے بالآخر اس نے واپس لوٹنا ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں بھی اس مسافر کی طرح آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی، فرمایا بھی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ زندگی اس طریقے سے گزارو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، یا راہ چلتا ہوا شخص تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ رک جائے، جیسے وہ قیام کرے گا
ایسے مجھے اور آپ کو تعلیم ہے کہ زندگی گزاریں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم دنیا میں دل لگا بیٹھے۔ میرے بھائیوں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور اصل ناکامی آخرت کی ناکامی ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں پہ آ کے محنت فرماتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اپنے سارے غلط یقین، سارے غلط عقائد چھوڑ دو اور لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ساری کائنات کو بنانے والی ذات، نفع نقصان دینے والی ذات، عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں بھی پیدا اسی ذات نے کیا ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر اب تک اور موت تک ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ یقین آ جائے اور کامیابی کا راستہ محمد رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس کی زندگی میں ہو جائے گی، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ حبشے کا رہنے والا سیاہ رنگ کا غلام سیدنا بلال حبشی ہے، وہ کامیاب ہو گیا اور اللہ نے ان کی رضا کا اعلان دنیا میں بھی فرما دیا اور آخرت میں بھی فرما دیا۔ اللہ نے ہمیں کامیابی کے لیے اپنا دین دیا ہے، اعمال دیے ہیں۔ جو بندہ ان پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ نے پہلی امتوں کو صرف دین دیا تھا کہ اس پہ عمل کریں۔ دین کی محنت انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھی۔ اس امت کو اللہ نے دین عبادت کے لیے بھی دیا کہ دین پہ عمل بھی کرے اور دین کی محنت بھی عطا فرمائی، جیسے کہ نبیوں کو محنت عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کی یہ آیات کچھ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ جو زکوٰۃ ادا کرو گے، جو خرچ کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے، اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اس کو قرض حسنہ دینا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اور جو کچھ بھی تم نیک عمل کرو گے اپنی ذات کے لیے، اس کو اللہ کے ہاں تم پا لو گے، اور وہ اجر کے اعتبار سے بہت بڑا اور بہت بہتر ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور وہ اللہ کی ذات غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔
اب میرے بھائیوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے، وما تقدموا لانفسکم من خیر، عجیب الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں، جو کچھ تم نے آگے بھیجنا ہے، وما تقدموا لانفسکم، جو کچھ تم نے آگے بھیجنا ہے اپنے لیے، من خیر، نیک اعمال میں سے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں سے پالو گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات صمد ذات ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اگر ساری کائنات اللہ کی مطیع و فرمانبردار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرے ملک کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور اگر ساری کائنات جن و انس میری نافرمان ہو جائے تو میرے ملک میں کوئی کمی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملک شیئا۔ بھیا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك مما عندی۔ اے میرے بندو، سارے کے سارے پہلے پچھلے انسان اور جن اس بندے کی طرح ہو جائیں جو کہ سب سے نیک دل والا ہے، تو میری بادشاہت میں جو کچھ مجھ میں ہے، میرے پاس ہے، ذرا بھی اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر پہلے پچھلے جن انسان سارے ایک فاجر و فاسق شخص کی طرح ہو جائیں تو میری ملکیت میں جو چیز ہے اس میں ذرا برابر کمی نہیں ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، من خیر، بلائی کے لیے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ سے پالو گے۔ اللہ کو تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسألتہ لا ينقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اے میرے بندو، اگر سارے کے سارے انسان، پہلے اور پچھلے جن اور انسان، ایک میدان میں سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور ہر بندہ مجھ سے اپنی مرضی کے مطابق مانگے اور اپنی ہر ضرورت مجھ سے مانگے، میں اس کو اس کی ضرورت کے مطابق جو اس نے مانگا ہے اس کو دے دوں۔ پوری کائنات اللہ سے مانگے، جن اور انس، پوری کائنات کے مانگے کے بقدر اللہ اس کو دے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جیسے ایک سوئی
جب سمندر میں داخل کی جائے اور اس کو باہر نکالنے سے اس دریا میں جو کمی آتی ہے میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہے۔ اس لیے جو انسان اچھا یا برا کرتا ہے اپنی ذات کے لیے اور اللہ کے ہاں سے اس نے اجر پانا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں اور پکے ہیں۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کی ساری زندگیاں اس پہ خرچ ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساری زندگیاں اس پہ لگائیں۔ آج ہم میں سے بھی کامیاب شخص وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے اس سے زیادہ محبت کرے جیسے اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے بجائے وارث کے مال کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، جو پیچھے رہ جانے والا ہے یہ تو ورثاء کا مال ہے۔ جو بھی چیز نیکی میں سے کریں گے اللہ کے ہاں اس کا اجر پالیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ساری زندگیاں اس پہ لگیں، اور جب بھی کبھی دنیا اور آخرت کا مقابلہ آیا یا دیکھا کہ قبولیت کا موقع ہے تو اللہ کے حضور اپنی آخرت کو ترجیح دی۔ جب بھی دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں اور فرما رہے ہیں کچھ مانگو تو اپنی آخرت کے لیے مانگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ انصار ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات ذہن میں تھی کہ پانی دور سے لے کر آتے ہیں، اس کی مشقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ شاید کسی نہر کا انتظام ہمارے لیے ہو جائے، پانی کی سہولت ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید، آؤ، آج جو بھی مجھ سے کہو گے میں تمہارے لیے اللہ کے حضور دعا کروں گا، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے میں جو بھی دعا کروں گا اللہ اس کو تمہارے حق میں قبول فرما لیں گے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ آئے تو اپنا دنیا کا مسئلہ لے کر، ایک ضرورت لے کر، لیکن جب دیکھا کہ بارگاہ نبوت سے ایسی بات سامنے آ گئی، اب آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور مشورے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مغفرت کی دعا فرما دیں۔ پانی کا مسئلہ بھول گیا، قبولیت کا موقع ہے، اپنی مغفرت کی دعا کرا لیں۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کی اولاد کی مغفرت فرما، ان کی اولاد کی اولاد کی مغفرت فرما، ان کی بیویوں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ اپنی آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتے تھے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتے، صبح پانی، مصلی، مسواک تہجد میں پیش کرتے۔ حضور علیہ السلام خوش ہوئے، ایک دن فرمایا خوش ہو کر، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جب دیکھا حضور خوش ہیں اور فرما دیا کہ مانگو کیا چاہتے ہو، اپنی دنیا کا کوئی سوال نہیں کیا۔
خدا کی قسم دنیا کی کوئی حقیقت نہیں میرے بھائیوں. اتنا بڑا متاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے. جیسے بچے کی خواہشیں بدلتی ہیں. بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو جاؤں, میں کامیاب ہو جاؤں گا, میں پڑھ لکھ جاؤں, میں کامیاب ہو جاؤں گا. پڑھنے لکھنے کے بندہ اپنی کامیابی فلاں ڈگری حاصل کرنے میں, ڈگری میں کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے. ڈگری ہاتھ میں آ جائے بندہ کہتا ہے مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور پھر اچھی شادی ہو جائے اچھی جگہ سے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اچھا مکان مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اچھی گاڑی مل جائے یہ میری خواہش ہے. اچھی اولاد اللہ دے دے یہ میری کامیابی ہے. خدا کی قسم دنیا کی ساری کامیابیاں عارضی ہیں, ختم ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت کی زندگی خیر ہے, ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آج بچہ جوان ہو رہا ہے, جوان بوڑھا ہو رہا ہے, اور یہ سارے اپنی موت کے قریب ہم ہو رہے ہیں, لیکن اس موت, اس قبر, اس اپنے گھر کی تیاری سے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ساری توانائیاں دنیا کی کمائی کے لیے, دنیا کی عارضی کامیابی کے لیے, اور گھر والے سارا مال پیچھے پڑا ہوا ہے, پہنے ہوئے کپڑے بھی اتار کر قبر کے اندر لے جاتے ہیں. جیسے انسان دنیا میں آتا ہے بغیر لباس کے, اسی طریقے سے اس نے واپس چلے جانا ہے. میرے بھائیوں یہ دنیا کی حقیقت ہے, آج میں اور آپ اس سے بھولے ہوئے ہیں. یہ چیز صحابہ کے سامنے موجود تھی. جب بھی سوال آتا اپنی آخرت کو ترجیح دیتے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا کرنی ہے, آپ فرما رہے ہیں تو پھر یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرما دے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بڑی اونچی بات فرمائی ہے, اب ایسے کرنا کہ میری مدد کرنا سجدوں کی کثرت کے ساتھ, نماز کی پابندی رکھنا. میں بھی اللہ کے حضور دعا کروں گا, نماز پہلا فریضہ ہے. آج یقین جانی حبشے کا ایتھوپیا کا سفر ہوا, دیکھ کر دل باغ ہو گیا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کی جماعت کا انتخاب فرمایا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے ہجرت کی جو اس جگہ کا تعین فرمایا وہ حبشہ تھا. حبشہ اس وقت کئی ملکوں کے مجموعے کا نام تھا, جس میں سوڈان بھی تھا, صومالیہ بھی تھا, جبوتی بھی تھا, ایتھوپیا بھی تھا, ایریٹریا بھی تھا, اور بھی کئی ممالک یہ حبشہ کے اندر سارے شامل تھے. آج وہ الگ الگ ریاستوں میں ہیں. آج صرف ایتھوپیا ہی کو حبشہ کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں. یہ حبشہ ہے, حالانکہ وہ کئی ملکوں کے مجموعے کا نام تھا. تو صحابہ کرام دین کے لیے جب بہت زیادہ ستائے گئے, تکلیفیں دی گئیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر دو. تو صحابہ کرام جن میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بہت سے صحابہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایسے ہی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں, انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی. وہیں پر ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا. حضور علیہ السلام کا نکاح, آپ نے پیغام بھیجا
تو نجاشی رضی اللہ عنہ نے بطور وکیل کے ان کا نکاح حضور علیہ السلام سے حبشہ کے اندر ہی پڑھایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی امہات المومنین میں سے ہیں، یہ بھی ہجرت حبشہ کے اندر شامل تھی۔ بعد میں ان کا نکاح جب خامن فوت ہو گئے، ان کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہوا۔ یوں یہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت حبشہ کی طرف گئی اور انہوں نے بڑا اکرام کیا۔ حبشہ والوں نے نجاشی رضی اللہ عنہ اور ان کے جتنے ساتھی تھے انہوں نے بڑا اکرام کیا۔ آج بھی وہ علاقہ مکالے جگہ اس کا نام ہے ایتھوپیا کے اندر، وہاں 15 قبور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی موجود ہے۔ نجاشی رضی اللہ عنہ کی قبر بھی وہیں پہ ہے اور اس جگہ پر خاص مکالے میں، باقی نہیں۔ یہاں یہودی اکثریت میں مسلمانوں پہ ستم ڈالتے رہتے ہیں، اس وجہ سے وہاں حاضری کا موقع نہ مل سکا، لیکن ایتھوپیا میں اس کا جو دارالحکومت تھا ادیس بابا، الحمدللہ 45 دن وہاں پہ دین کی محنت کا موقع ملا، اور 25 دن افار ایک علاقہ ہے، قبائلی علاقہ ہے، جیسے ہمارے یہاں میران شاہ وغیرہ یا وزیرستان کے علاقے ہیں، افار کا علاقہ اس طرح کا قبائلی علاقہ 25 دن کے قریب الحمدللہ وہاں اللہ نے محنت کا موقع دیا، اور اللہ کی طرف سے شکر اور تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہ افار کے اندر پوری دنیا کے اندر جماعتیں مردوں کی بھی جا رہی ہیں، مستورات کی بھی جا رہی ہیں۔ ہماری جماعت مستورات کی جماعت تھی، جیسے حضور علیہ السلام کی بیٹی حبشہ میں آئیں، حضور کی ازواج مطہرات حبشہ کے اندر آئیں، اللہ نے وہ نسبت ہماری مستورات کو بھی عطا فرمائی۔ تو افار کا جو علاقہ ہے اس کے اندر الحمدللہ پوری دنیا میں سے پاکستان کی جیلم اور دینا اور آپ کے علاقے سے سمجھے یہ پوری دنیا کی پہلی جماعت وہاں پر تھی۔ اور افار کا قبیلہ وہ قبیلہ ہے جو کہتے ہیں ہمارا یہ اعزاز ہے کہ جب صحابہ حبشہ میں داخل ہوئے، اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہے، جب صحابہ داخل ہوئے حبشہ کے اندر سب سے پہلا استقبال افار والے کہتے ہیں ہمارے قبیلے نے صحابہ کا استقبال کیا، اور پھر ان کو لے کر ہم نجاشی کے دربار میں گئے۔ ہمارے قبیلے کے جو بڑے تھے افار قبیلے کے، یہ ہمارے قبیلے کا اعزاز ہے، جو اکرام جو نصرت صحابہ رضی اللہ عنہم کی ان لوگوں نے کی، اکرام کیا، کتابوں میں پڑھا، سننے میں آیا، الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملا۔ نماز کی اتنی پابندی، آج ہم خدا کی قسم اتنے بڑے دھوکے کے اندر ہیں۔ انسان کہتا ہے میرا رنگ سفید ہے تو میں شاید کامیاب ہوں، میرے پاس مال و دولت شاید دوسرے سے زیادہ ہے تو میں کامیاب ہوں۔ نہیں، وہ رنگ کے تو کالے ہیں لیکن ان کے دل کی سفیدی کی حد کوئی نہیں ہے۔ نماز کی پابندی ان کی دیکھ کر رشک آتا تھا کہ کاش اللہ ہمیں بھی نماز کی ایسی پابندی نصیب فرما دے۔ ان کی مساجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی، اور جمعے کے دن انتہائی معذرت سے خالی یہاں آپ کا نہیں، ہمارے یہاں ہر جگہ ہی یہ مسئلہ ہوتا ہے، لوگ بالکل خطبے کے قریب مسجد میں آتے ہیں۔ میں وہاں کی کیفیت رشک کے انداز میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ امام کے خطبے سے پہلے بلا مبالغہ 400-500 بندہ مسجد میں موجود ہوتا ہے حبشہ میں، ایتھوپیا کے اندر۔ کیا کرتے ہیں؟ سارے آ کر قرآن کھول کر آدھا پونا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر امام منبر پر آتا ہے جب سینکڑوں لوگ سامنے موجود ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی مسجد میں آئیں گے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں گے،
اور جب نماز سے ہٹ کر بھی ہمیں ملنے کے لیے جب بھی آتے پہلے آ کر 2 رکعت ادا کرتے پھر ہمارے پاس بیٹھتے، جس سے اندازہ ہوتا وہ ہر وقت رہتے ہی باوضو تھے۔ اکرام جماعت کی نصرت کہ اس کی حد ہی کوئی نہیں، بڑے تو بڑے، یقین جانے انتہائی معذرت سے کہنے لگا ہوں کہ اکرام کی صرف مثال ان کی دینے کے لیے کہ جن کا انتخاب حضور علیہ السلام نے صحابہ کے لیے کیا، ان کا عام سے عام بندہ ہمارے مالدار ترین بندوں سے اتنا بڑھ کر جس گھر میں بھی جماعت جاتی بغیر بتائے کہ انہوں نے بکرا خود ذبح کر دینا ہے، اتنا اکرام۔ غریب سے غریب بندہ سعادت سمجھتا کہ مہمانوں کا اکرام کروں، اور عجیب چاشنی جو دل و دماغ کے اندر گھسی ہوئی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا دیش ہے، ساری دنیا کے لوگ ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی کیا محبت ہے۔ ایک غریب آدمی ایک مسجد کے اندر 3 دن کے لیے جماعت تیار ہوئی جانے کے لیے، اس آدمی کا نام سرور تھا، آج بھی یاد ہے۔ اس کے پاس جانے کے لیے کوئی اتنی بھی رقم نہیں کہ 3 دن کے لیے جا سکے، کہہ رہا تھا میں اپنی خالہ سے قرض لے کر تو پھر میں جاؤں گا 3 دن کے لیے۔ ہماری جماعت اگلی جگہ جانے لگی، وہ گاڑی والے کے ساتھ ہو گیا، زبان جانتے تھے، اس نے بڑی زبردستی کر کے 100 یا 150 وہاں کی کرنسی تھی بر، وہ اس کو دے دی۔ ہم نے منع کیا لیکن وہ رکے نہیں۔ بعد میں ہم نے مشورے سے کہا کہ یہ غریب آدمی ہے، جماعت میں بھی جانے ہیں، اس کے لیے بھی قرض لے رہے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں، یہ رقم اس کو واپس کریں۔ اب انہوں نے رقم مجھے دی کہ آپ اس کو دے دو، عربی سمجھتے تھے، زیادہ عربی زبان بولی جاتی ہے، اس کے ترجمان ہوتے تھے، پھر انگلش کے ترجمان، ان کی اپنی زبان امہارک تھی جو نیشنل زبان تھی۔ تو میں نے اٹھ کر اس کو وہ رقم واپس کی، خاموشی سے اٹھ کر پکڑانے لگا تو کہتا میں نہیں لوں گا۔ میں نے کہا یار رکھیں، واللہ لا آخذ، اللہ کی قسم میں نہیں لوں گا، انا ابن بلال، میں بلال کا بیٹا ہوں، میں یہ رقم تم سے واپس نہیں لوں گا۔ اس وقت جو دل کی کیفیت ہوئی نا کہ حضرت بلال، آج ہم بھی تذکرہ کرتے ہیں لیکن جو تذکرہ ایک بچہ اپنے باپ کا کرتا ہے، یا وہاں حبشے والے کہتے ہیں کہ انا ابن بلال، میں بلال کا بیٹا ہوں، مجھے یہ نہ کہ اللہ کی قسم میں یہ رقم واپس نہیں لوں گا۔ یہ ان کے اکرام کی حد تھی۔ نمازیں مساجد ان کی نمازیوں سے آباد، قرآن کی تلاوت گھروں میں جب بھی آئیں گے چند منٹ باقی ہوں گے تو قرآن کی تلاوت کرنے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی لگنے سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو۔ تو میرے بھائیوں، اپنی موت کو یاد رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ نماز سب سے پہلا فریضہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ قیامت کے دن بندے سے جس چیز کا حساب سب سے پہلے ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز صحیح اور اچھی نکل آئی سارے اعمال صحیح ہوں گے، اگر نماز بری نکلی تو سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اس کی پابندی، اس کی تیاری کے لیے یہ ایسا مرض ہے دنیا کے اندر رہنے کا، آخرت کو بھولنے کی بیماری، اس دھوکے کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ یہ وہ محنت ہے جتنی ہم دوسروں کو دعوت دیں گے، دوسروں کو اس بات کی فکر کے اوپر لے کے آئیں گے، اللہ سب سے پہلے خود عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ جیسے مؤذن اذان دیتا ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی مؤذن تھے۔ اللہ اکبر، کیا اعزاز! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اے سارے جہان کے لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، خاندان کنبے قبیلے بنا دیے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے کس کنبے کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سنو اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ مال بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں، رنگ حسن و جمال بھی نہیں، کنبہ قبیلہ بھی کوئی بڑا حسب نسب بھی نہیں، غلام ابن غلام، سیاہ رنگ کے مالک، مال و دولت کچھ پلے نہیں، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بلال میں جنت میں گیا ہوں، جنت میں تیرے قدموں کے چلنے کی آواز مجھے سنائی دی، بتا تو صحیح تیرا عمل کیا ہے؟ یا رسول اللہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ان کی 2 رکعتیں آج بھی ایس دھوپیاں والوں میں تحیت الوضو اور تحیت المسجد چل رہی ہیں، اور فتح مکہ میں اعزاز مل رہا ہے بلال آج بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دو، لوگوں کو پتہ چلے کہ عزت والا کون ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن امام الانبیاء جنت میں داخل ہوں گے، اونٹنی کی مہار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج اللہ نے جو کچھ دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کا جواب دینا ہے ہم نے اللہ کے حضور۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی اولاد، اپنی عزت، اپنا عہدہ، اپنی شہرت، خدا کی قسم سارے نبیوں نے، سارے صحابہ نے دین کے لیے لگائیں، اللہ نے ان کو عزت والا بنا دیا۔ میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ نے یہ فرمان جاری فرما دیا، اے پیغمبر جی ان سے کہہ دیجئے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے پیغمبر جی ان سے کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت اور بصیرت کے ساتھ، میرا بھی یہ کام ہے، اور جس نے بھی میری اتباع کی، یعنی جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے ذمہ دین کی دعوت ہے۔ آخرت کی تیاری، نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، اپنے لیے میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، جو کچھ بھی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، سارا کچھ کرو، نماز، زکوٰۃ، سارا کس کے لیے؟ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو بھی آگے بھیجو گے اپنے لیے، یہ تمہاری ضرورت ہے، میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی، ہماری عبادت کی، ہماری زکوٰۃ، صدقے، خیرات کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ سارے حضرات اس کا عزم کریں۔ وہ بندہ عقل مند ہے، وہ کامیاب ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر کے اللہ کے حضور چلا گیا، ورنہ خدا کی قسم دنیا کا امیر ترین بندہ کیوں نہ ہو، وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، پوری دنیا کی حکومت کیوں نہ مل گئی ہو، وہ فرعون اور نمرود کو بھی تو ملی تھی نا یار، قارون کو بھی دنیا کے خزانے ملے تھے، کیا آج کوئی بندہ اس کا نام لینا بھی گوارا کرتا ہے؟ اس کے نام پہ کوئی نام رکھنا بھی، کوئی دنیا دار بندہ بھی کوئی فخر کرتا ہے اس کے اوپر؟ غریب سے غریب بندہ دین کے اوپر چلنے والا کامیاب ہو جائے گا، بڑے سے بڑا شخص مالدار دھوکے میں لگا ہوا اللہ کو موت سے پہلے راضی نہ کیا تو بہت بڑے خسارے میں جائے گا۔ اللہ اس موت سے پہلے اس موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔